اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے۔ احکام دیے ہیں وہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنین کو دیے۔ تو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کیٹیگری میں شامل ہوں وہ اس پر لازم ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میں اہل ایمان کی کیٹیگری سے اس درجے سے باہر ہوں تو وہ مشرکین اور کفار اور منافقین کے درجے میں ہے۔ اس کا حکم رب العالمین نے عذاب علیم کی صورت میں بیان فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو۔ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور وہ دعا کر رہی ہیں ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین نے اس شہر اور بستی کے لوگ جس میں کمزور مرد ہیں، عورتیں اور بچے، جو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس ظلم کرنے والے لوگوں سے، ان بستی والوں سے ہماری جان بچا دے، ہمیں چھڑا دے، اور ہمارے لیے کوئی حامی و مددگار، ناصر اور ممد و معاون کو پیدا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم لڑتے نہیں اللہ کی راہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ صورتحال ہو کہ پوری اسلامی دنیا میں کہیں پر بھی کوئی مسلمان مرد و عورت، کمزور اور بچے جب اس قسم کرسی کے عالم میں ہوں کہ ظلم و جبر کی انتہا ہو چکی ہو، ان پر ظالم قوت حملہ آور ہو، ان کے کمزوروں کو، ان کے جوانوں کو، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہو، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہو، یہاں تک کہ جو لوگ اسپتالوں میں زخمیوں کی تیمارداری اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے طبی خدمات انجام دے رہے ہوں، ان پر حملے کیے جا رہے ہوں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کمزور بچے اور بچیاں جو بھوکی پیاسی حالت میں پانی یا کھانا لینے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوں اور ان پر بھی گولے باری کی جا رہی ہو، تو پھر سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ لڑائی ہر شخص اپنی بساط کے مطابق لڑتا ہے، میری بساط اور ہے، آپ کی بساط اور ہے، عوام کی اور ہوتی ہے، لیکن جو عوام کے اوپر مسلط، جو ریاست کے سربراہان ہیں، جو فوجی سربراہان ہیں، آخر ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ آپ دشمنوں کی جتنی چالاکیاں ہو، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو 57 ملکوں میں جغرافیائی طور پر بانٹ دیا
گیا. ہم اپنے حدود اربعہ کو، ہم جغرافیائی حدود کو کراس نہیں کر سکتے. ہم کیسے جائیں؟ یہ میں تو کہہ سکتا ہوں، آپ تو کہہ سکتے ہیں، عوام کہہ سکتی ہے، پر یہ تو بتاؤ ہندوستان کیسے جا کے لڑ رہا ہے؟ ہندوستان کے لوگ وہاں اسرائیل میں کیسے لڑ رہے ہیں؟ برطانیہ کیسے لڑ رہا ہے؟ کینیڈا کی فوجیں کیسے لڑ رہی ہیں؟ جرمنی اور فرانس کی فوجیں کیسے لڑ رہی ہیں؟ امریکہ کو ہزاروں میل دور سے 7 سمندر پار سے آ کر کیسے لڑ رہا ہے؟ تو جو دلیل تم دے رہے ہو ان کے پاس بھی تو ہے، اور وہ کر رہے ہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مگر تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑ رہے ہو؟ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تم اہل ایمان ہو، کیا تم دل کے اندر کوئی درد محسوس کرتے ہو؟ تمہیں تو پھلجھڑیاں اڑانے سے فرصت ہی نہیں مل رہی ہے. تمہارا حال تو ذرا خراب اور گندا ہے کہ تم فوجی طور پر لڑو گے،